اس واقعے میں ہمارے لیے بہت سے سبق ہیں. ایک سبق تقریباً ہر گھر میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہی ہے. کسی گھر میں کم، کسی میں زیادہ. گھر میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو گھر والوں ہی کے خلاف سازشوں میں مصروف ہوتے ہیں، اور کچھ سمجھدار ایسے ہوتے ہیں کہ سازش کا جواب سازش سے دینے کے وہ سازش کا جواب اخلاق، صبر اور تحمل سے دیتے ہیں. اور کچھ گھر ایسے بھی ہیں کہ جہاں جانبین سے سازشیں چلتی ہیں. میں تو صرف اس پہ بات کر رہا ہوں کہ ایک طرف سے سازش ہے، دوسری طرف سے اخلاق ہے. ساس بہو کے خلاف، بہو سمجھدار تو صبر کرتی ہے، انتہائی تکلیف میں بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑتی. بہو سازش کرتی ہے تو ساس چونکہ ماں ہے گھر کی، وہ صبر کرتی ہے. بھائی ہے وہ سازش کر رہا ہے، بڑا بھائی برداشت کر رہا، وغیرہ وغیرہ. حضرت یوسف سلام علیہ کے گھر کا، خاندان کا کچھ ایسے ہی حال تھا. بھائی ہے، سازش میں مصروف ہے، اور سازش ہی میں نہیں بلکہ سازش میں انتہا پہ جاتے ہیں. دشمنی میں، نفرت میں، بغض میں سارے حدود پار کر دیتے. انجام کیا ہوا ان کا؟ انتہا کی سازش کا انجام انتہا کی رسوائی میں ظاہر ہوا. انتہا کی نفرت کا انجام ان سازشی بھائیوں کے لیے انجام ظاہر ہوتا ہے انتہا کی غربت کہ آگے جا کے اسی بھائی کے سامنے بھیک مانگ رہے ہیں. انتہا کی سازش کا انجام، نتائج ملتے ہیں ان بھائیوں کو رسوائی کی صورت میں، بھیک کی صورت میں، شرمندگی کی صورت میں. اور حضرت یوسف سلام علیہ ہیں، چاہے تو بدلہ چکا سکتے ہیں. ایک ریاست کے کرتا دھرتا ہے، سب کچھ کر سکتے، حساب برابر کر سکتے، لیکن حساب کن کے ساتھ برابر کر رہے ہیں؟ کن کے ساتھ؟ اپنے بھائیوں کے ساتھ. اپنے بھائیوں سے بدلہ لینا کیا مردانگی ہے؟ انتہا کی سازش کا جواب انتہا کے اخلاق سے دیا حضرت یوسف سلام علیہ نے. کیا ملا؟ آئے تھے مصر میں غلام بن کے، اور مصر کے مالک ہو گئے. جن بھائیوں نے سازش کی وہ وہی بھائی آج معافی مانگ رہے ہیں اور جھک کے رو رو کے اپنی شرمندگی، اپنی ندامت کا اظہار کر رہے ہیں. ایک سبق ہمیں یہاں سے ملتا ہے کہ ہمیں اپنے گھروں میں کیسا ہونا چاہیے، اپنے گھروں میں کیسا ہونا. یہ ٹھیک ہے کہ باہر کی ہر ٹینشن انسان برداشت کر سکتا ہے، گھر کی ایک ٹینشن، ہلکی ٹینشن بندہ برداشت نہیں کر سکتا. کیونکہ ہم مجھ سمیت ہر بندہ گھر جاتا ہے سکون لینے کے لیے. ہم چاہتے ہیں کہ مسائل گھر سے باہر رہیں اور گھر میں ملے تو سکون ہی ملے. لیکن گھر کے مسائل ہیں، گھر کی سازشیں ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میرا کردار کیسا ہونا چاہیے؟
اس قصے نے بتایا کہ میرے اور آپ کا کردار حضرت یوسف سلام علیہ جیسا ہونا چاہیے. اور چونکہ رمضان ہے، اسی کے تعلق سے میری آپ حضرات سے درخواست کہ قرآن نے اس قصے کو احسن القصص کہا ہے، قصوں میں سے بہترین قصہ. تو میری درخواست ہے کہ ہو سکے تو جیسے نا گھروں میں تعلیم ہوتی ہے فضائل اعمال سے، فضائل صدقات سے، مختلف کتابوں سے، آپ یہ سورت اول سے آخر تک بچوں کو، گھر والوں کو بٹھا کے نا یہ سورت اول سے آخر تک ترجمہ اور مختصر تشریح کے ساتھ ان کو پڑھا دیں. یقین کریں، آپ دیکھیں آپ کے بچوں کی، آپ کے گھر والوں کی کیسی تربیت ہوتی. اول سے آخر اتنی لمبی نہیں ہے، روزانہ ایک صفحہ، آدھا صفحہ آپ شروع کرو. کوشش کریں کہ اس رمضان کے ختم تک آپ یہ سورت ختم کر دیں. پھر دیکھیے آپ اثرات کہ آپ کا خاندان کیسا بنتا ہے، آپ کے گھر کے افراد کیسے بنتے ہیں، آپ کے گھر میں سکون کیسا آتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اللهم انا نسألك خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.